من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأولانا ونور عيننا محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والوں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسری تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگوں سے صاف ستھری اور سیدھی بات کیا کرو، قولوا قولا سدیدا، صاف ستھری، کوئی ڈھکی چھپی نہ ہو، کوئی گول مول نہ ہو، کوئی گھما پھرا کی بات نہ ہو، بلکہ لوگوں سے ایسی بات کرو کہ سامنے والا پریشان نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے اپنے خطبے میں تلاوت کی ہے، اور چونکہ محرم الحرام تشریف لے جا رہا ہے اور سفر المظفر تشریف لا رہا ہے، پچھلے جمعے بھی ہم نے اس مناسبت سے کہ ایک مہینہ جا رہا ہے، دوسرا مہینہ آ رہا ہے، اور ان دونوں مہینوں کو ملا کر گفتگو کی تھی۔ چونکہ ان دونوں مہینوں کے درمیان یہ جمعہ بھی ہمارا موجود ہے، اس لیے ہم نے یہ آیت پڑھی تاکہ لوگوں کو ایک ذہن دیا جائے۔ جو گفتگو میں خرابی پیدا ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، قول کا بھروسہ نہیں رہا، بات بات پر ہم قسمیں کھاتے ہیں، بات بات پر ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا، اس کی گفتگو صاف ستھری، لپٹی چپٹی باتیں نہ ہوں، کلیئر باتیں ہوں۔ اور یہ فی زمانہ نہیں، یہ فی زمانہ نہیں، اس لیے مجھے بیان کرنا پڑا ہے، کہیں بھی نہیں۔
خود ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی نہ ہو۔ ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گفتگو میں ہیر پھیر آ گیا ہے، جبکہ قرآن مجید واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگوں صاف ستھری بات کرو، سیدھی سادی بات کرو، گھما پھرا کے بات نہ کرو۔ اس آیت کے ضمن میں اب میں کہاں پہنچنا چاہتا ہوں، میں کس گفتگو پر جانا چاہتا ہوں؟ میں جانا چاہتا ہوں حقیقت پر، اصل پر، بنیاد پر، بیس پر، کیونکہ ہم نے یہی چیز چھوڑ دی ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی بیس نہیں ہے، سب اوپر سے ہم کام کر رہے ہیں، کسی چیز کی بنیاد نہیں ہے جس پر ہم بلڈنگ کھڑی کر سکیں، کسی چیز کی اصل نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے ساری چیزیں نقلی ہیں۔ ہر چیز دیکھ لیں آپ، واقعات کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، ایمانیات کو دیکھتے ہیں، عبادات کو دیکھتے ہیں، اخلاقیات کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو بھی دیکھ لیں، سب اپنی اصل سے، حقیقت سے ہٹی ہوئی ہیں چیز۔ ایک عبادت ہے، لفظ ایک عبادت، جیسے ہمارے ذہن میں لفظ عبادت آتا ہے تو ہمارا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں۔ کسی کو دیکھ کر مسکرا دیا یا کسی سے ایسی بات کہہ دی جس سے سامنے والا مسکرا دیا، خوش ہو گیا، اس کو اچھا لگا۔ اب دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات ہے نا، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بوڑھی خاتون سے کہا تھا، مائی سے کہا تھا کہ تم ہمارے گھر سے، ہمارے گھرانے سے روتی ہوئی کیوں آ رہی ہو؟ یہ تو وہ گھرانہ ہے، لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں، ہنستے ہوئے آتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک چھوٹی سی بات کہی ہے، مسلمان کو کیا حکم ہے؟ مسلمان جب ملے آپس میں السلام علیکم، جب ملاقات ہو السلام علیکم۔ تو ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں، اب کہاں چیز یہ رہی نہیں ہے۔ میں خود بھی گزرتا ہوں، اگر میں سلام کرنا بھی شروع کروں تو جیسے بلڈنگ سے اتروں گا السلام علیکم، 2 قدم چلوں گا السلام علیکم، 2 قدم چلوں گا السلام علیکم۔ مشکل ہو گئی ہے، ہر چیز مشکل ہو گئی، اصل سے ہٹ رہی ہے ہر چیز۔ اور اس حد تک ہم پہنچ گئے کہ ممکن سے ناممکن تک جا رہے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ جب ہم اپنی اصل کو چھوڑ دیتے ہیں، بنیاد کو چھوڑتے ہیں، بیس کو چھوڑتے ہیں، پھر ہمیں چیزیں مشکل لگنا شروع ہوتی ہیں۔ ناممکن نہیں ہے، مشکل لگنا شروع ہوتی ہے۔ کاروبار دیکھ لیں، یہ تو میں نے ایک عبادت کی مثال دی، کاروبار لے لیں، تجارت لے لیں، آپ معاملات لے لیں، دوسری چیزیں لے لیں، ان میں بھی آپ دیکھیں جو چیز ہمیں آسان لگتی ہے ہم اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو تھوڑی سی بھی ہمارے مزاج کے خلاف ہو اس کا بائیکاٹ، جبکہ یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، ہمارے اسلام کے مطابق نہیں ہونا یہ چاہیے۔ بعض اوقات کسٹمر ہوتا ہے، ایک دکاندار ہے، ایک کسٹمر ہے، بعض اوقات کسٹمر کہتا ہے یہ دکاندار صحیح نہیں ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یہ بات ہی پتہ نہیں کیسی عجیب سا کرتا ہے، حالانکہ کیا پتا وہ صحیح کر رہا ہو، لیکن چونکہ ہمارے پاس اصل نہیں ہے، بیس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، پرکھنے کی چیز نہیں ہے، ہم کیسے پرکھ سکتے ہیں کہ دکاندار سے جو کسٹمر بدظن ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ اور کسٹمر کے پاس بھی ایسی کوئی کوالٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہو۔ اسی طرح بعض دکاندار ہوتے ہیں، شاپ کیپر ہوتے ہیں، وہ دور سے آتے دیکھتے کہتے ہیں یہ جو آ رہا ہے نا یہ تنگ کرے گا مجھے، اس کو اتنا نہیں اتنا ریٹ بتانا ہے، اس کو اتنا نہیں اتنا ریٹ بتانا ہے۔
پہلے سے ذہن بن گیا ہے، اور کیا پتا اب دکاندار ہی غلط سوچ رہا ہو، کیونکہ جب وہ ریٹ کم کرا رہا ہے تو اس میں بھی اسلام کی کہیں نہ کوئی نوعیت تو ہے، تو سنت ہے تو اسنین کریمین کی، کہ جب تم کسی کی سے کوئی کام خرید و فروخت کرو تو چیز میں کمی کراؤ، یہ تو اسنین کریمین کی سنت ہے۔ لیکن دکانداروں کا بھی کیا ذہن بن گیا ہے، یہ آیا یہ کم کرائے گا تو اس کو ریٹ بڑھا کے بتاتے ہیں تاکہ وہ اصل قیمت پر آ جائے۔ ہم چیزیں ساری کی ساری خلط ملط کر بیٹھے ہیں، ہمارا سارا معاشرہ خلط ملط ہوتا جا رہا ہے، وہ تو نہیں جا رہا بلکہ شاید ہو چکا ہے۔ اب آؤ حقیقت کی طرف، یہ چیزیں تو چلو عبادات، معاملات، اخلاقیات، تجارت وغیرہ کاروبار، اب حقیقت کی طرف آؤ۔ ہم سب سے بڑی مشکل میں پڑ گئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ حقیقت سے دور ہو جانا، اور جو حقیقت نہیں ہے اس کے قریب ہو جانا۔ یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں سکون نہیں ہے، ہمارے معاملات میں سکون نہیں ہے، ہم ہر جگہ پریشان ہیں، کسی نہ کسی ٹینشن کا شکار ہے۔ اگر کسی کو اپنی پریشانی نہیں ہے، اپنی ٹینشن نہیں ہے، تو کسی اور کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم حقیقت سے دور نکل رہے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ لوگ بے راہ روی میں اتنے آگے نکل جائیں گے، جس کو دوسری روایت میں جھوٹ بھی کہا گیا، مکر بھی کہا گیا، فریب بھی کہا گیا، کہ جس طرح میرے آنے سے پہلے زمانے میں تھا۔ اگر فی زمانہ دیکھیں نا، فی زمانہ اسلام پر عمل کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے۔ ہم سب دعویٰ تو کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن فی زمانہ آپ دیکھیں ہم سب حقیقت سے ہٹے ہوتے ہیں۔ کسی سے بھی آپ بات کر کے دیکھیں، کسی سے بھی بحث و مباحثہ کر کے دیکھیں، کسی سے بھی ٹاک کر کے دیکھیں، آپ ہر شخص ایسے نظر آئے گا کہ میں صحیح ہوں۔ ہر شخص کہہ رہا ہوگا جو میں نے کہا یہ صحیح۔ ہر شخص کی یہ نیچر بنی ہوئی، سوائے ان کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حقیقت، اصل، بنیاد، بیس پر ہے۔ جو اللہ کی طرف سے حقیقت، اصل، بیس پر، بنیاد پر نہیں ہے، وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح باقی سب غلط۔ اور اس بارے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں ایک شخص عالم نہیں ہوگا، مفتی نہیں ہوگا، اس کو اس چیز کا کامل علم نہیں ہوگا، لیکن وہ بتا رہا ہوگا کہ یہ تو ایسے مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ تو شریعت میں ایسے ہے، اور باقاعدہ لوگوں کو بتا رہا ہوگا یوں نہیں بھائی، یوں کرو، یوں نہیں یوں کرو، حالانکہ خود عالم نہیں ہوگا، خود مفتی نہیں ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھیں پان کی دکان پہ چلے جائیں، مفتی صاحب بیٹھے ہوں گے، اب چھالیا والوں کی دکان پہ چل جائیں، مفتی صاحب بیٹھے، چھالیا والوں کا نام اسپیشلی لیا ہے میں نے آج، کیونکہ کل میں نے اثر میں بھی چھالیا والوں کے متعلق گفتگو کی تھی، اسپیشلی نام لیا ہے۔ یہ بیچارے پھنسے ہوئے سب مشکل میں آئے ہیں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اپنی وجہ سے مشکل میں آئے، نہیں، ہم سب ایک ماحول میں گھر چکے، ہم پھنس چکے ہیں، ایک جال بچھا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے بچپن میں وہ کتابیں پڑھی ہوں گی اردو کی، اس میں چوہے اور شیر کی کہانی تھی، اس میں ایک پرندوں کی اور جال والے کی، ایک بکری کی اور ایک جال والے شکاری کی، اس طرح کی کہانیاں کتابوں میں نصاب میں ہوتی تھی۔ تو وہ کیا ہوتا تھا، جال بچھایا جاتا تھا اور پرندے اس میں پھنس جایا کرتے تھے، جال بچھایا جاتا تھا، شیر اس میں پھنس جاتا تھا، اس طرح کی۔ آج بھی یہی ہے،
جو ہم نے بچپن میں پڑھا سیکھا، آج آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا کہ اس وقت آپ کے لیے پورا جال بچھایا ہوا ہے، اور بچھانے والا کون ہے وہ نظر نہیں آتا، پتہ ہوتا ہے ہمیں، نظر نہیں آتا، سمجھ رہے ہوتے ہم لیکن بیان نہیں کر سکتے، پتہ ہوتا ہے لیکن نام نہیں لے سکتے۔ تو ایک جال پورے کا پورا ہمارے لیے بچھایا ہوا ہے، بالخصوص میں نام لوں گا عوام کا۔ عوام کے لیے ایک جال بچھایا ہوا ہے، ہر طرف ایک جال بچھا ہوا ہے، اور تمام کے تمام لوگ، عوام جو ہے بیچارے اس جال میں پھنسے ہوئے، نکل نہیں سکتے، یہ نہیں نکل سکتے۔ ان کو نکالے گا کون؟ کوئی اللہ والا آ کے۔ ان کو نکالے گا کون؟ کوئی امام مہدی آ کے۔ اس طرح ماضی میں ہوتا رہا کہ جب لوگ کسی جال میں پھنسے تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو بھیج دیا، جب کسی دوسرے جال میں پھنسے تو عمر فاروق کو بھیج دیا، جب کسی اور جال میں لوگ پھنسے تو عثمان غنی کو بھیج دیا، پھر کسی اور جال میں پھنسے تو علی و معاویہ کو بھیج دیا، آگے چلیں گے، پھر کسی جال میں پھنسے تو عمر بن عبدالعزیز کو بھیج دیا، پھر لوگ کسی جال میں پھنسے تو آگے چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیا، محمد بن قاسم کو بھیج دیا، داتا علی اجمیری کو بھیج دیا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا، نہ جانے کن کیسے کیسے بزرگ آج دنیا کے چپے چپے میں ان کے نام ہیں، ان کے مزارات ہیں، ان کی شان ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کے مقام ہے، ان کے رتبے ہیں، ان کے آلے ہیں، ان کے رفعت ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اور کس وجہ سے کہ اللہ نے انہوں نے بھیجا اور انہوں نے عوام کو اس سے نکالا جال سے۔ ہر دور میں پھنستے رہے۔ سلطنت عثمانیہ دیکھیں کیسا بہترین کام تھا، اس میں جال میں کس طرح پوری سلطنت عثمانیہ کو پھنسا دیا گیا، اور جو سلطنت عثمانیہ کو پھنسایا گیا تھا وہ جال آج تک بچھا ہوا ہے، اور سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے سے لے کر آج تک کم و بیش 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، پھنسے ہوئے اس سے نہیں نکلا، سینکڑوں سال ہو گئے، یہ جال نہیں ختم ہو کے دے رہا، یہ جال ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ کوئی آ نہیں رہا، کوئی نکالنے والا نہیں آ رہا جال سے۔ حالانکہ بڑے ہم نے میرے تاریخیں پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، پیشن گوئیاں پڑھی ہیں، اس میں ذکر ہے آئے گا آئے گا، لیکن انتظار کب آئے گا؟ انتظار ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں جال میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ جس میں سے ہمارا نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ چھالیہ جو ہے، چھالیہ سے گفتگو ہوئی تھی نا میری، چلو جال کی، چھالیہ کیا ہے؟ ایک جائز چیز ہے نا، ناجائز تو نہیں، حرام تو نہیں ہے، لیکن اس کو بیچنا، بکوانا، خریدنا، خریدوانا، لانا لے جانا عذاب نہیں بنا ہوا کیا لوگوں کے لیے؟ کیا یہ شراب ہے؟ کیا ہیروئن ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نہ یہ شراب ہے نہ ہیروئن ہے، ایسی تو نہیں، لیکن پابندی شراب سے زیادہ، سختی ہیروئن سے زیادہ، کیا چھالیاں ایسی ہو گئی؟ یہ جال میں تمہیں پھنسا دیا گیا ہے، تم آپس میں الجھتے رہتے ہو، کبھی ایک دوسرے کو انگلیاں اٹھاتے رہتے ہو۔ ہاں، اس کی جو چھالیاں گئی ہے نا، یہ 2 نمبر کام کر، 2 نمبر، آپ کون سا 1 نمبر کام کر رہے ہیں بھائی؟ بتائیں، آپ 1 نمبر کام کر رہے ہیں؟ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہو کہ میں 1 نمبر، میں جو چیلنج کر رہا ہوں، میں چیلنج، اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہو، جتنے بھی تاجر حضرات بیٹھے ہیں، اگر کوئی کہتا ہو میں 1 نمبر کام کرتا ہوں تو میرے سے آ کے گفتگو کر لے، میں قرآن و حدیث پڑھتا جاؤں گا، آپ اپنا کام گنواتے جائیے گا، میں قرآن و حدیث سناتا جاؤں گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ ہم سب جال میں پھنس گئے، ہم الجھ چکے ہیں، اس سے نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے، بہت ناممکن تو نہیں ہے۔ اللہ بھیجے گا کسی نہ کسی، صلاح الدین ایوبی کو بھیجے گا، کوئی محمد بن قاسم بھیجے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا، بس انتظار ہے کب آئے گا۔
عوام کو خام خواہ پریشان کرنا، عوام کو مصیبت میں ڈالنا، عوام کی نیندیں خراب کرنا، ٹینشن میں ڈالنا، یہ کس کا کام ہے؟ کوئی تو ہمارے پاس ایسی چیز ہے، طاقت ہے، جو ہم کو جال میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے، اور ایسا پھنسا دیا کہ اچھا جو جال بچھاتا ہے اس کو کوئی برا نہیں کہتا، ہم آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جال کے اندر جتنے شکاری آئے ہوئے ہیں، جتنے جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں صیاد کے سامنے، جتنے پھنسے ہوئے وہ آپس میں الجھ رہے ہیں، اور انہیں الجھنا جال سے کبھی نہیں نکالے گا آپ کو۔ یہ آپ کا جال کے اندر الجھنا اس سے آپ کو نہیں نکالے گا۔ آج میرا بیان بالکل ڈیفرنٹ ہے نا، آج میری گفتگو بالکل الگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں اب یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی حقیقت میرے سوا کوئی نہیں جانتا، جبکہ ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کو جانتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم اللہ پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، جو رب کہے گا ہم کرنے کے، ہم عبادت کرتے ہیں، اس کی ریاضت کرتے ہیں، ہم اس کے حضور روزے رکھتے ہیں، ہم اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کے حضور رکوع کرتے ہیں، ہم اس کے حضور قیام کرتے ہیں، ہم اس کے حضور حج کرنے جاتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کیا اللہ کو پہچانتے ہو؟ نہیں۔ دعوے ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن اللہ کے معاملے میں ہم زیرو ہیں، زیرو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا۔ میرے رب کی حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے، سچ کیا ہے، وہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب چلو یہ تو رب ہے، یہ تو رب ہے، باقی نہیں جانتے ہمیں تو جو نبی نے بتا دیا وہ ہم مان لیں گے، ہمیں تو جو انہوں نے بتا دیا ہم تو اس پر یقین رکھتے، بلیو رکھتے۔ لیکن اس کے آگے والی بات اس سے بھی زیادہ گہری ہو گئی، اس سے بھی زیادہ گہری ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے سامنے تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام دنیا میں پیدائش ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام ہماری طرح کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سارے معاملات کرتے ہیں، شادی بیاہ نکاح وغیرہ ہر چیز ہے۔ اس کے باوجود میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کیا ہے، میری اللہ کی حقیقت اللہ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم تو پہچانتے نہیں ہیں، ہمیں تو معلومات ہی نہیں، ہمیں تو جو نبی نے بتا دیا ہم نے مان لیا، لیکن نبی کو تو ہم نے دیکھا ہے، نبی کو تو لوگوں نے دیکھا ہے، ایکٹیویٹی کو ملاحظہ کیا ہے، ان کے کلام کو سنا ہے، سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، محسوس بھی کر لیا، رہ کر۔ انسان کسی کے ساتھ رہ کر کہتے ہیں نا، یا ساتھ رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بندہ اندر سے کیسا ہے، ایسا ہے نا۔ کسی کو پہچاننا تو کیا کہتے ہیں، تھوڑے دن اس کے ساتھ گزارو پتہ چل جائے گا بندہ کیسا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے 63 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ گزار دیے، اس کے باوجود میرا نبی یہ فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرماتے ہیں کہ میری حقیقت، میری اصل، میری بنیاد، میری بیس کیا ہے، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں۔ یہ جملہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ارے جن کے ساتھ ہم رہے، جنہوں نے ہمیں قرآن دیا، نماز دی، عبادت دی، ریاضت دی، جینے کا ڈھنگ سکھایا، طریقہ سکھایا، انداز سکھائے، اخلاقیات سکھائے، آداب سکھائے، کیا کچھ نہیں سکھایا، بلکہ میں کہوں گا ہر شے میرے نبی نے عطا کیا، ہر شے۔ اس کے باوجود ہم ان کو نہیں جانتے، اس کے باوجود ان کی حقیقت کو ہم نہیں پہچانتے۔ تو سوچئے حقیقت کو آج تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں پہچان سکے، تو ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کریں ہم اور آپ بڑی بڑی چیزیں جانتے ہیں؟ نہیں۔ اب اس حدیث پر ایک اور حدیث، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو پہچان لے، یہ ہے، یہ چیز اس کی تفسیر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کی حقیقت جان لی کہ میں کیا ہوں، جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا، فرمایا اس نے رب کو پہچان لیا۔
تو اس کا مطلب یہ اگر ہم رب کو نہیں پہچان سکے تو پھر اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکے، اور جب اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے تو پھر کسی کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ جب ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اپنی حقیقت نہیں جانتے، اپنی اصل نہیں جانتے، اپنی بیس نہیں جانتے، اپنی بنیاد نہیں جانتے ہم، تو پھر دوسرے والے کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات نہیں ہے۔ آپ بھلے اس کے ساتھ رہتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، زندگی گزارتے ہو، آپ کا اٹھن بیٹھن ہو، آپ کو سرسری طور پہ اس کی چیزیں معلوم ہو جائیں گی، یہ بندہ عادت کا اچھا ہے، یہ عادت کا برا، یہ چیزیں صفتیں تو پتہ چل جائیں گی، حقیقت نہیں پتہ چل سکتی۔ جیسے کوثر بابا تھے، کوثر بابا تھے، حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ صفائی ستھرائی رکھو، صفائی نصف ایمان ہے نا۔ کوثر بابا کیا ہے؟ یہ پان بھرا ہوا تھا، رال ٹپک رہی تھی، یہ سارے کپڑے گندے ہو رہے تھے، تو کیا سمجھے اس سے آپ؟ اور آج ان کا مزار بنا ہوا، لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، ان سے برکت حاصل کر۔ یہ میں ان بزرگ کی مثال دے رہا ہوں جو ہمارے بیچ میں رہے ہیں، جو بزرگ ہیں زیادہ عمر والے، یہ جانتے ہوں گے، ملاقات بھی کی ہوگی کئی ان سے۔ اب وہ کیا تھے دیکھنے میں؟ حقیقت اور چیز ہوتی ہے، ظاہر دیکھنا اور چیز ہوتی ہے۔ یہ جو آنکھیں دو، یہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ حقیقت کبھی نہیں دیکھ سکتے، ان کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، ان کے اندر وہ بصارت نہیں ہے، ان کے اندر وہ نظر نہیں ہے، ان کے اندر وہ نور نہیں ہے جو کسی سامنے والے کی حقیقت کو دیکھ سکے۔ حقیقت کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، یہ دل چاہیے، اور اس پر بھی حدیث دلیل ہے، اس پر بھی حدیث دلیل ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی نگاہوں سے بچو، مومن کی نگاہوں سے ڈرو، مومن کی نگاہوں سے بچتے رہو، چھپتے رہو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینظر بنور اللہ، وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ ان دو ٹپ ٹپیوں سے نہیں دیکھتا۔ یہ جو آنکھیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمیں اللہ نے آنکھیں دی، ہمیں سب نظر آ رہا ہے، وہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہی نہیں ہے۔ ینظر بنور اللہ، وہ جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو نظر ہی اللہ کے نور سے آتا ہے۔ اور ہم یہاں آنکھوں سے دیکھ کر ایک دوسرے پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ یہ مجھے بڑا دکھ لگا تھا، میں نے اس لیے آج پورا بیان کیا، کل اثر میں بھی میں نے اس لیے بیان کیا کہ میں گزرا تو میرے کانوں میں یہ آواز پڑی، ہاں یہ 2 نمبر کام کرتا تھا اس لیے ایسا۔ نہیں بھائی نہیں، 1 نمبر تو کام آپ کوئی بھی نہیں کر رہا، 1 نمبر کام ہے کہاں؟ آپ کوشش کرتے ہیں، ہمارے مسلمان متقی پرہیزگار بیچارے بچنے کی کوشش کرتے جتنا بچا جاتا ہے۔ باقی کل میں نے اصل میں بھی یہ بات کہی، کوئی چیز ایسی لا کے میرے ہاتھ میں پکڑا آپ کو امام صاحب یہ بالکل 1 نمبر اور خالص ہے، لا کے دکھاؤ، پھر میں بتاؤں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جب ہم سب ایک چکی میں پس رہے ہیں، سب ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے ہم کھا رہے ہیں، تو پھر ایک دوسرے پر انگلی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی ہیں، یہ سارے ہمارے، ہم سب ایک جان ہیں۔ حدیث میں ہمیں ایک کہا گیا ہے، مسلمان ایک جان کی مانند ہے، تو دوسرے مسلمان کے متعلق غلط نہیں۔ اصل حقیقت کو پہچانو، اصل کو پہچانو، بنیاد کو پہچانو، بیس کو پہچانو کہ معاملہ کیا ہے، اور وہ میں بتا چکا ہوں یہ جال ہے جس میں تمہیں پھنسایا گیا، اور وہ جال نظر نہیں آ رہا، وہ جال نظر نہیں آ رہا۔ اب کتنی افسوس کی سی بات ہے نا، آپ بعض لوگ آپ میں سے روزانہ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں یہ تو نہیں بتا رہا میں، بعض آپ میں سے روزانہ دیتے ہیں، بعض ہفتہ وار دیتے ہیں، بعض مہینے کے مہینے دیتے ہیں، بعض سالانہ دیتے ہیں، بعض مال آتے وقت دیتے ہیں، بعض مال جاتے وقت دیتے ہیں نا صاحب۔ تو یہ لین دین تو ہے، اس کے باوجود اب لین دین ہو رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، تو پھر سارا اٹھا کے کیوں لے گئے ایک دم؟ یہ چیز ہے نا، سوچنے کی ہے نا، دیکھنے کی ہے نا، یہ دماغ پہ لگتی ہے جا کے چیزیں کہ جب لین دین چل ہی رہا ہے تو پھر سارا اٹھا کے کیوں لے گئے ایک دم؟
اور تمہیں پتا کیسے لگا؟ تمہیں پتا کیسے لگا کہ یہاں رکھا ہے؟ یہ وہ بھی سن رہے ہیں آپ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے جو خصوصیت سے میری ریکارڈنگ کر رہے ہیں. نام نہیں لوں گا اس لیے میں بے فکر ہوں. سمجھ رہے؟ تو ان کو پتا کیسے چلا؟ کیا یہ ان کے ذریعے پتا چلتا ہے جس سے آپ لیتے دیتے رہتے روزانہ ہفتہ وار. یہ ایک چین ہوتی ہے جو کہ ایک جال بن گئی. چین کیا ہوتی ہے؟ چین بھی ایک کڑی میں دوسری اور جال کیا ہوتا ہے؟ جال بھی ایک کڑی میں دوسری میں تیسری جال بھی ایسے بنتا ہے. یہ جال اتنا خطرناک میں ہم پھنس گئے، اس سے ہمارا بچنا مشکل ہے. ہم نہیں بچ پائیں گے. ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کو صرف پیغام دینا تھا مجھے کہ دیکھو، ظاہر کو دیکھ کر یوں انگلیاں نہ اٹھاؤ. یہ نہ یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ یوں ہے. یہ آپ ظاہر دیکھتے ہو، آپ کے اندر کوالٹی نہیں ہے اندر دیکھنے. ہم بالکل خالی کورے ہو گئے اندر سے، ہمارے پاس کوالٹی نہیں ہے. تو لہذا جب کوالٹی نہیں ہے تو انگلی اٹھانا بند کر دی ایک دوسرے پر. یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ختم. اب کرنا کیا ہے؟ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. یا وجہ کیا ہے، اصلیت کیا ہے، بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے. جب اس پر پہنچیں گے نا، ہم خود بخود اسلام کے راستے پر آ جائیں گے. اور یہ کب ہوگا؟ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، جب آیت پر عمل ہوگا تو خود بخود ہو جائے گا. آیت کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا. اے لوگوں سے صاف ستھری بات کرو. اے لوگوں سے کلیئر بات کرو. اے لوگوں سے گول مول بات نہ کرو. اے لوگوں کو دھوکے میں رکھ کے بات نہ کرو. اے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے بات نہ کرو. اے لوگوں، صاف ستھری جو حقیقت ہے وہ بیان کر دو. ختم. جب یہ عادت ہمارے اندر پیدا ہو تو حقیقت کی طرف خود بخود چلے جائیں گے. یہی چیز تو ختم ہو گئی کہ ہم لوگوں سے صحیح بات ہی نہیں کرتے. ہم غلط بات پر کھڑے، ڈٹ کے کھڑے کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے. اسی لیے ہم پھنسے کھڑے جال کے. بیچارہ جو مجرم ہوتا ہے، بیچارہ جو مجرم کو بھی میں تو بیچارہ کہہ رہا ہوں. بیچارہ جو مجرم ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے باہر نکل آتا ہے، مزے کرتا ہے. اور جو بیچارہ بے گناہ ہوتا ہے وہ بیچارہ جرم میں پھنسا ہی چلا جا رہا ہے. اچھا، جو حرام کما رہا ہے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، تو جو حلال کما رہا ہے وہ نیچے آتا جا رہا ہے. جو سچ بولتا ہے اس کو لوگ جھوٹا کہتے ہیں، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کو لوگ سچا سمجھتے ہیں. جو غلط کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. اور جو صحیح کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ ساری باتیں جو میں نے آخری میں کہی نا، یہ ساری حدیث میں مینشن ہے. یہ قیامت کی نشانیاں، اور یہ ساری ہو رہی ہیں، سامنے ہو رہی ہے بالکل ہمارے ایک دوسرے کے. تو حقیقت کو پہچانے کو نہیں پتا حقیقت، تو پھر چپ لگا جائے. حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں حقیقت نہیں پتا، تمہیں صحیح بات نہیں پتا، تمہیں معلومات صحیح نہیں ہے، تم کسی کی جو ہے بنیاد تک، گہرائی تک، ڈیپ تک نہیں جا سکے، تو پھر خاموش رہو، چپ رہو. بس. بیان میرا آج کا بہت مشکل تھا، میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی، حالانکہ مجھے خود بھی پتا یہ ہارڈ بیان تھا آج میرا، لیکن بہرحال اس پہ کوشش کریں. اس کو سمجھانا میرے بس میں نہیں ہے، میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن جس کے دل، وہ کہتے ہیں نا، اب جس کا دل چاہے آئے پائے روشنی، شعر ہے نا یہ. اب جس کا دل چاہے آئے پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا. یعنی ہم نے تو دل کو روشن کر کے رکھ دیا، اب جس کا دل چاہے روشنی اٹھا لے، یہاں سے سمجھ لے. یہ چیز ہم نے تو اتنے، اس سے زیادہ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا، سمجھا ہی نہیں سکتا. تو بس یہ بڑا مشکل ٹاپک تھا، یہ ریکارڈنگ میں بھی آ گیا ہے. شاید میں اس کو ڈالوں بھی نہ نیٹ پر، دیکھوں گا کوئی کٹ پیس چھوٹے موٹے تو ڈال دوں گا. لیکن کیا ہے کہ سمجھو آپ، ہم لوگ تباہی کے کنارے پر کھڑے ہیں. یہ میں 100% جو میرا علم ہے، میں نے پڑھا ہے
اس کے مطابق کہہ رہا ہوں، ہم 100% کھڑے، صرف ایک جھونکا آنے کی دیر ہے، ہم گہرائی میں گر جائیں گے، کنارے پہ کھڑے ہم گر جائیں گے، کسی ٹائم بھی گر جائیں گے، اور وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کب گرے، اور جب گر چکیں گے پھر کہیں گے افسوس کاش کچھ کر لیتے، ختم ہو جائے گا ٹائم، اس ٹائم تباہی ہے تباہی۔ آپ یقین کریں، آج میں ممبر پر بیٹھ کر یہ بات پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، میں تمنا کرتا ہوں کاش کہ تم لوگوں سے میری ملاقات نہ ہو، کاش میں تم سے کبھی نہ ملوں، کاش انسانوں سے آمنا سامنا نہ ہوا میرا، ایسی تمنا کرتا ہوں۔ کچھ تو دیکھ رہا ہوں نا نبی، اس پر بھی ایک دلیل دے دوں حدیث سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اس دنیا کو چھوڑ کر تنہائی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، پہاڑوں میں نکلنے کی کوشش کرے گا، جنگلوں میں بیابانوں میں جانے کی تمنا کرے گا، قبر میں جانے کی تمنا اور آرزو کرے گا۔ یہ میرے گھر والے بھی مجھے کہتے آپ دنیا داری کی طرف توجہ نہیں دیتے، میں نے کہا کیا توجہ، سارا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، سارے غلط بیانیاں کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ کی پوری کی پوری شادیاں غلط ہو رہی ہیں، آپ کے رسم و رواج غلط ہو رہے ہیں، آپ کے کاروبار غلط ہو رہے ہیں، آپ کے معاملات غلط ہو رہے ہیں، ساری کی ساری چیزیں پڑھ کے تو دیکھو کتابیں، سب غلط کر رہے ہو آپ لوگ، اور آپ کے ساتھ میں بھی شامل ہوں، ظاہر بات ہے اس میں بھی پھنسا ہوں، آپ کے ساتھ ہی تو کھڑا ہوں، تمنا ہے آرزو ہے کہ اللہ نکال دے اس طرف سے مجھے۔ بہت مشکل بیان، ٹف بیان کیا ہے میں نے، بس کوشش کریں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھو ایک دوسرے کا۔ اس وقت تمہاری عبادتیں کام نہیں آئیں گی، جس طرح بزرگ کہتے ہیں تمہاری عبادتیں کام نہیں آئیں گی، اس وقت نماز کام نہیں آئے گی، تمہاری ریاستیں کام نہیں آئیں گی، اس وقت تمہارے حقوق العباد دیکھے جائیں گے جو بڑی تیزی کے ساتھ تلف ہو رہا ہے، حقوق العباد ایک دوسرے کے دبائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، یہ بہت کام خراب ہو رہا ہے۔ گھر گھر میں ایک دو بھائی بھائی کا، بھائی بہن کا، بہن بھائی کا، ماں باپ کا، اولاد والدین کی، والدین اولاد، سب ایک دوسرے کے حقوق تلف کر رہے ہیں، تلف، پتہ ہی نہیں کسی کو حقوق کیا ہے، جو نہیں پتا تو تلف ہی ہوں گے آٹومیٹکلی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر رحم و کرم نازل فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس جال سے نکال دے، اور کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی محمد بن قاسم بھیج دے، نہیں بھیجتا اللہ تعالیٰ تو امام مہدی کو بھیج دے، مجھے ان کا انتظار ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔